زندگی 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 جیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ کنگن پور بنوریاں سے اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد ہم واپس چھانگا مانگا پہنچے، رات قیام کیا اور صبح سویرے زندگی کا ایک نیا پہلو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آج ہم دیکھیں گے خانہ بدوشوں کی زندگی۔ زندگی 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 زندگی۔ بارڈر ایریاز میں چاول تیار کرنے کے لیے، روئی دھننے کے لیے، آٹا پیسنے کے لیے کسی ایک جگہ پر کالے انجن کے ساتھ مختلف طرح کی مشینیں چلا کر یہ کام لیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی کالا انجن۔ یہ تو ابھی چھوٹا ہے، ورنہ اس سے بھی بڑا والا ہوتا ہے۔ ابھی ہم جو ہے وہ نواز بھائی کے گھر جا رہے ہیں، تو یہاں کا جو ایک انوکھا لائف سٹائل ہے نا، ابھی آپ کو ہم وہ دکھانے جا رہے ہیں۔ فائرنگ ہوتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے یہاں پہ؟ پہلے دنوں میں جو پچھلی دفعہ اٹیک وغیرہ ہوتے رہے ہیں تو چھوٹی گولی یوز کیا جاتی، لیکن ابھی تو یہ مارٹر شیل ہوتے ہیں جو عمومی طور پر فضا میں بلاسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے سامنے یہ داتی چادریں، لوہے کے یہ دروازے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ شیل لگ جائے تو بندہ شہید بھی ہو سکتا ہے، زخمی بھی ہو سکتا ہے۔ آگے بارڈر پر لے جانے کے لیے اسلامی بھائی جو وہاں کے مقامی تھے تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پاکستان کا آخری گاؤں ہے یہاں پر اس وقت الحمدللہ ہم زیرو لائن پر یوں بولیے بارڈر لائن پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ دین کی شمع کو جلا رکھا ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے ماشاءاللہ اس ایریا میں بھی۔ جی جی یہ زیرو لائن پر ہیں آپ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم مسلسل جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور جب بندہ سفر کرتا ہے اور ایسا سفر کرتا ہے جس سفر کا وہ عادی بھی نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بندے کو ایک سچویشن سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ آپ کے دوارا معاملہ فرمائے۔ بہرحال ابھی الحمدللہ رب العالمین ہم یہاں چانگا مانگا سے نکل رہے ہیں اور خانہ بدوشوں کی زندگی ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جس کے پاس کرائے کے گھر ہوتے ہیں اور ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، لیکن آج ہم ان لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے پاس نہ اپنا گھر ہے نہ کرائے کا گھر ہے، وہ بس جو ان کی جھونپڑیاں ہیں وہی ان کی کل کائنات ہے۔ کبھی وہ یہاں پر لگا لیتے ہیں، کبھی یہاں پہ لگا لیتے ہیں، کبھی یہاں پر لگا لیتے ہیں، تو کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں آج انشاءاللہ الکریم ہم یہ زندگی دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اس پروگرام سے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ ذہن بنے گا کہ ہمارا گھر اگر چھوٹا ہے یا کرائے کا ہے یا اپنا بھی ہے، لیکن جو ہمارا ڈریم ہوم ہے وہ نہیں ہے لیکن اپنا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ ذہن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ہمارا ذہن بن جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو دیکھا جائے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگی کو جو ہے وہ دیکھا جائے، تو اس میں بھی کوئی آپ یوں بولیں کہ ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس میں ذکر بھی ملتا ہے اور شکر بھی ملتا ہے، اور ہماری زندگی میں بھی ذکر ہونا چاہیے اور شکر ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے خالد بھائی، بچپن میں ہمارے ہاں تو اس کو جیسے اردو میں ان کی لفظ ہے خانہ بدوش، لیکن پنجابی میں ان کی لفظ استعمال ہوتا تھا ٹپری واس۔ ٹپری واس لوگ بھی کہتے ہیں، پکھی واس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیچارے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی کہاں یوں مختلف جگہوں میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ ویسے ان کا جو ایک مین کام ہوتا ہے وہ گلہ بانی ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ بکریاں، بھیڑیں، ڈمبے اور گائے وغیرہ ان کو جو ہے وہ چراتے ہیں، لائف سٹاک ان کے پاس کافی ہوتا ہے الحمدللہ۔ کیسے ان کی زندگی گزرتی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ زندگی 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 جیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی، جیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔
ہم خانہ بدوشوں کی جھونپڑیوں کے پاس پہنچے۔ جھونپڑی کا تصور آتے ہی ہمارے ذہن میں ایک عجیب، بدحال، خستہ اور پھٹی پرانی چادروں سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھر آتا ہے، مگر یہاں معاملہ ایسا نہیں تھا۔ لائف سٹاک کی بھرمار تھی، بڑے ہی سلیقے کے ساتھ برتن رکھے ہوئے تھے، چارپائیاں بھی صاف ستھری تھیں اور رہنے کے لیے ایک ترپال کی چھت بھی سلیقے کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ وللہ الحمد والشکر۔ وہاں عاشقان رسول سے گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئیں، آئیے آپ بھی دیکھیے اور سنیے۔ زندگی 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 زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ کیسا ہو، کیسے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ یہ ڈیرا آپ کا ہے؟ جی، ماشاء اللہ الکریم، پہلے رابطہ ہے پھر سادہ ہے۔ کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں خالد بھائی، یہ میں اپنے گھر میں جیسے ہمارا کچن ہوتا ہے جی، اس کا سوچ رہا تھا اور یہ نظام جو ہے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ دیکھیں جی، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ خوبصورت اس کو بنایا ہوا ہے، یعنی آپ دیکھیں خالد بھائی، اس سے جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے پاس جو ریسورسز موجود ہیں، اویلیبل ریسورسز کو بھی ایک اچھے انداز سے ان کا یوٹیلائزیشن کر کے آپ اپنی چیز کو جو ہے وہ ویلیویبل بنا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، ایک عام لکڑی ہے، عام لکڑی ایسی بات ہے، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ رنگ روگن کر کے جی بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور میں یہاں عرض کروں، یہ ذرا یہ بھی دیکھیں نظارہ، کچن کا کھانا کہاں بناتے ہیں آپ لوگ؟ کھانا ہے چولہے وہ جی ادھر یہ ہے جی، یہاں کھانا بنتا ہے، آگ جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں حرارت ہے، یہ ناشتہ بنایا ہوگا۔ کتنے بجے ناشتہ کرتے ہیں آپ؟ ناشتہ کتنے بجے کرتے ہیں؟ ایسے 9-10 بجے صبح 9-10 بجے ناشتہ کرتے ہیں؟ جی۔ اتنی لیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ایسے ہڑے مال ڈنگر واسطے۔ اچھا، جی، وہ جو سوچتے ہیں نا ہمارا چھوٹا سا گھر ہے تو یہ چھوٹی سی جگہ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ذرا دیکھتے جائیں۔ اچھا، یہ میں یہاں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ مختلف فیملیز ہوتی ہیں تو ان کے یہ مختلف ڈیرے ہوتے ہیں، یعنی ایک فیملی کا یہ اللہ رکھا آپ کا، ایک فیملی کا ایک تو آڈا ہے، ایک ادھر اے ممتاز ہے جی، یہ تو آڈا کہڑے پاس ہے ہمارا وہ پیچھے ہوئے، جی، یعنی ایک ایک فیملی کا یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایک ڈیرا جو ہے نا یہ ہوتا ہے۔ ہاں ایک جس طرح ہمارے ہاں نا جیسے روم، خالد بھائی ہاں جی، روم ہوتے ہیں تو ان کا اس طرح کا کیا ہوتا ہے، یہ ایک ڈیرا یہ ڈیرا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ان کا جو رہنے کا ایک لائف سٹائل ہے، ڈیرا کہہ لیں، خیمہ کہہ لیں، یہ لوگ چونکہ ڈیرا کہتے ہیں، ہم بھی اس کو ڈیرا ہی کہہ رہے ہیں۔ کوئی اور ورڈنگ یوز نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ ان کو برا نہ لگ جائے، کوئی بات بری بھی نہ لگے نا، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ورڈنگ بعض اوقات ریلیونٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کو پتا ہے یار یہ ورڈنگ استعمال کرنے سے سامنے والے کو وہ برا لگ سکتا ہے تو اس ورڈنگ کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ اندھے کو بھی آپ بولیں گے اندھے ہو، اندھا تو ہے ہی وہ، لیکن برا تو لگے گا نا اس کو۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر سینس ہونا چاہیے کہ ایسے الفاظ، ایسا انداز ہم ہرگز اختیار نہ کریں جس سے سامنے والے کو کیا لگ جائے، برا لگ جائے۔ خالد بھائی نے گاڑی سے اترنے سے پہلے مجھے یہ سمجھایا کہ یوں بھی، یہ بھی نہیں کہنا، یوں بھی نہیں کرنا، یوں بھی نہیں کرنا، کہیں مطلب ان کو برا نہ لگ جائے نا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ بہرحال فیملیز بھی یہی رہتی ہیں آپ کی اسلامی بہنیں گھر کی؟ ہاں جی، صحیح ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ بچے ان کا ایڈونچر کیا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، کی حال ہے؟ ہائے ہائے میرا بچہ، کی ہو گیا؟ پورا آجا میرا بچہ۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں رو رہا ہے؟ بسکٹ لے کے آئے، بسکٹ لے کے آئے، پہلا جو پکا۔ اچھا اب پھاڑ، اچھا اے تو پھاڑ میرا پتر، ہائے اللہ پھاڑ، اب پھاڑ بسکٹ، بسکٹ پھاڑ اور دے۔ چپ کر، چپ کر۔ ہاں بھائی کی گل ہے؟ اچھا، یہ بچہ پتہ کیوں رو رہا ہے؟ اصل میں جو حفاظتی ٹیکے لگانے والے آتے ہیں نا، وہ بھی بچوں کو پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو پھر بچہ سمجھتا ہے شاید ابھی مجھے ٹیکہ لگائیں گے، اسی لیے رو رہا ہے نا، ہے نا؟ جی، چلے بہر اللہ رحم کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو صحت و عافیت والی طویل نیکیوں بھری عمر عطا فرمائے، آمین۔ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے بعد ہم ان کے ڈیرے میں پہنچے۔
माँ बाप गरीब हों या अमीर अपने बच्चों की राहत का सामान जरूर करते हैं। हमने डेरे में देखा कि बच्चे के लिए एक झूला बना हुआ था। औलाद को चाहिए अपने माँ बाप को दुख न दे। मेहमान को इज्जत देने का एक तरीका है कि उसे पाइंटी की जानिब नहीं बिठाया जाता, लिहाजा मेरे कहने के बावजूद उन्होंने मुझे पाइंटी की जानिब नहीं बैठने दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमानों की इज्जत करो। अल्लाह पाक हमें भी मेहमानों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। हम वहाँ बैठे, फिर क्या हुआ आइए देखिए। बच्चे का झूला है, बच्चे इसी में खुश हैं। आपका नाम क्या है जी? अशरफ बलोच अशरफ बलोच जी। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਲੋਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? कांजू बलोच हो? जतोई बलोच जी। बलोच भी होते हैं ना जी, कांजू भी होते हैं, ठीक है, रिंद भी होते हैं जी, ठीक है जी, जी हाँ, और भी जतोई बलोच जतोई है माशाअल्लाह जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡਾ? बस किसी 20 किसी 15 बस आप जब गुजारे वास्ते माल रखा है। सही जी इन्हीं गावां ने सारियां ये शहर गुजारा नहीं ना आंदा, बाहर सराय शुरू बाहर आप गुजारा कर सही। हाँ जी, एक थां ते नहीं इतना माल नहीं पाला जाता। आपके अपने घर वगैरह नहीं है? घर भी है नहीं? अच्छा घर है आपके? उकाड़े में। अच्छा तो फिर आप इस तरह क्यों रहते हैं, ये खाना बरोशी वाली जिंदगी क्यों गुजारते हैं? बस जो जब मॉल है मुड़ो ये आप सारा साल ही यूँ ट्रैवल करते रहते हैं आप? जी हाँ, सियाल नाल गर्मी सर्दी हो वजह से इतना ही रहने हैं। अच्छा मकान में अपना गाना पुना है। सही है। माल है एक थां ते गुजारा नहीं आता। यानी ये मवेशी पालना आपके लिए आसान होता है, तो यूँ आप किसी भी जगह पर जाके अपना वो डेरा लगा लेते हैं। हाँ जी। तो लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे आप किसी की जमीन में जाते हैं और और बिठा लेते हैं। अच्छा कुछ खुद बोलते हैं कि आप आ जाएंगे, यहीं पे आ जाएं? हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने पता है कि बलोच ऐसे वैसे बंदे नहीं है। सही। आपका गुजर औकात कैसे होती है आपकी? गुजर आती है अपना पत्थर खाना खुना खा लिया सियाल ताल। गुजर औकात आपकी यानी दूध वगैरह बेचते हैं आप? हाँ दूध बेचते हैं। दूध बेच के। सही। तो गायें भैंसें सही दूध देती हैं? हाँ। तो यहाँ जो ये चरती हैं चारा वगैरह, हाँ, ये मुँह चरे थे। ये वही जानवर है ना जिनको सायमा जानवर कहा जाता है? हाँ जी, चरागाहों में जो चरते हैं। चारे थे। सही। हाँ जी। ये मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैवल करते हैं। अब ये सारा सामान अपना ये ला देंगे, इनके पास अपनी गधा गाड़ियाँ मोटरसाइकिल और ट्रालियाँ वगैरह हैं। अब ये जाएंगे मुख्तलिफ जगह पे, देखेंगे जहाँ पे इनको लगेगा कि हमारे जानवरों के लिए चारा मुहैया है और कुछ हमें फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी कि हमें बैठने के लिए कुछ जगह दे देगा, तो फिर ये वहीं पर अपने खेमे वगैरह लगा लेते हैं, डेरे वगैरह, और फिर वहाँ पर ये जितने दिन इनको चारा वगैरह इनके जानवरों को मिलता है आसानी से, ये उतने दिन फिर रुकते हैं, फिर उससे आगे इसी तरह आगे फिर कंटिन्यू चलते हैं। ये इनका एक है। खालिद, मुझे अपने बचपन में याद आ रहा है कि हमारे यहाँ भी जो ना ये आया करते थे, और वो भी बलोच कबीले के लोग ही होते थे, और उनके पास होती थी भेड़ें और दुम्बे होते थे उनके पास। इसी तरह बाज के पास ऊँट भी होते हैं। अच्छा। हाँ, बाज के पास ऊँट भी होते हैं। ऊँट मेरा ख्याल जो पीछे बैठे हैं उनके पास कुछ ऊँट भी हैं ना, उनके पास ऊँट भी हैं। और ये असल इनका जो मेन समझ लें सबसे मेन टारगेट जो होता है वो जानवर होते हैं हमारे, कि इनके जानवरों से ही इनको रोजी मिल रही होती है। तो जानवरों के लिए जहाँ अच्छी चरागाह कोई ऐसी मिल जाए तो वहाँ पे जाके ये बैठ जाते हैं, खेमे लगा लेते हैं, अपने डेरे लगा लेते हैं, और फिर वहाँ पे जितना अरसा इनके जानवरों को चारा मिलता रहे, क्योंकि इनके अपने खाने का तो हो ही जाता है, दूध मिल जाता है, दूध आगे बेच लेते हैं, और दूध अपने जानवरों का वो बेच लिया पी लिया, और बाकी फिर जो है वो आगे जानवरों का मेन होता है। जितने दिन चारा फ्री मिलता रहा, फ्री से मुराद चरागाहें करीब में रहीं, जैसे फसलें होती ना, मुख्तलिफ होती फसलें, अब फसल कटी है, पीछे उसका खेत खाली पड़ा हुआ है, अब ये 10-12 दिन खाली रहना है। बाद खेत ऐसे हैं जो महीना खाली रहते हैं, तो जहाँ इनको इस तरह के खाली खेत मिल गए वहाँ इनके लिए जो है ना वो एक अच्छा इनके जानवरों के लिए चारे का सिलसिला मिल गया। क्योंकि यहाँ वो पहाड़ी इलाका तो है नहीं कि चरागाहें जो है वो अक्सर खाली हों, या रेगिस्तानी इलाका भी नहीं है कि चरागाहें हों, लोग जो है काश्तकारी ना करते हों। तो काश्तकारी होती है कभी लेट कभी जल्दी, तो इसलिए ये ज़्यादातर इनका इस तरह होता है। लेकिन ये देखें सलमान भाई यहाँ पे कि इनको ये नहीं होता कि हमने कितने दिन यहाँ रुकना है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन, यानी ये समझ ले कि हर वक्त इस तैयारी में होते हैं कि हमने आगे जाना है हर वक्त। ये तो यही ज़िंदगी का एक मामला है कि इंसान को भी नहीं पता कि उसने कब मर जाना है, कब उसकी मौत आ जानी है। जो अगली ज़िंदगी है हमें भी हर वक्त उसकी तैयारी में रहना चाहिए, उसकी बेहतरी के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। तो इतने गर्मी सर्दी दे बिल्कुल मतलब हर वाले नाल ही काम जो है ना वो चलिया रहिंदा ते इत्थे पक्का शिक्का भी कोई नहीं। सानू पक्खे दी लोड़ नहीं, सानू अल्लाह ताला दी वाह ही वाधू है।
अच्छा जी जी सही बड़े लोग ने एसी तो बिना रह नहीं सकते, पखे तो बिना रह नहीं सकते, हाँ जी और साडा अल्हम्दुलिल्लाह साडा गुजारा हो जाता है। वाह भाई वाह। सानू अल्लाह ताला दी आवाज बहुत अच्छी है। इन्होंने अपने आप को आदी इस तरह का बना लिया है कि एक नेचुरल मौसम जो भी है, वो सर्द है, वो गर्म है, ये उसमें गुजारा कर लेते हैं। आप देखें खालिद भाई, इंसान है ना, इंसान को अल्लाह करीम ने ये खासियत अता फरमाई है कि ये अपनी तबीयत को ढाल लेता है, एडजस्टेबल हो जाता है। यानी जिस भी आप खित्ते में चले जाएं, अव्वलन हो सकता है आपको कुछ रहने में वहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगे, लेकिन बिलाखिर आप क्या हो जाएंगे, उसमें रच बस जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि जिस रब तबारक व तआला ने हमें इतनी मल्टी डायमेंशनल खुसूसियात अता फरमा रखी हैं। ठंड फिर ठंड में तो चलो चादर शादर ले ली, कोई जर्सी शर्सी पा ली, कोटी छोटी कि नहीं। सर्दी में ना जो चादर वगैरह वो भी उत्ते कर लेते हैं हम, मकसद खेसी खुसी लेके अपना कोटी छोटी पह के माल का काम कर लेते हैं। सही हो गया जी ये जो साडे खेमे ने जितनी भी ठंड होवे ये थोड़े जे नीचे होते और इसके चार चफेरे वो लाल कपड़ा पिया हुआ है, उसको ऐसे ना चार चफेरे मकसद सुई ताकि ना सी दे दे। सही है भी थले बन दे दे, अंदर वाह ना आए। सही अगो जड़ा पर्दा ये भी लाल है। सही। जो 6 महीने 4 महीने होते हैं ना वो एक जगह ते गुजारने में। ये गर्मी च फिर ऐसे इस तरह रहने भी मकसद है भी अपना गर्मी की वजह तो खुले माहौल च रही है। ए तो मुंडा है ना जी, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ क्यों? ਇਹ ਲੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, वैसे मुनासिब नहीं हैगा। मुनासिब नहीं है ना जी नहीं, जायज भी नहीं है। नहीं ये गल नहीं होनी चाहिए। ਕੰਨ ਮਿਲਣਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ जी बिल्कुल। ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। हाँ जी ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। बिल्कुल जी। ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਰੀਲੇਟ ਕਰ ਦੋ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ठीक है ਲਵਾਓ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ। ठीक है कारी साहब। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ये जी जो ना है भाई वजारा बाबा, ये अपनी फूफी का बेटा है। जो वे डेरे वाला वो भी फूफी का बेटा है। सही ते एक मामे का बेटा है। तो और असी इतने 5 भाई हैं। सही। ते एक साडी वालदा है। वाल साहब साडे अल्लाह पाक नूं प्यारे हो गए ने, अल्लाह बख्शे अल्लाह। हाँ जी। ते साडा मकसद है आप इच चाचा बाबे दे रहते और पराया ऐसे अपने डेरे में नहीं किसी को आने देते। जो हालात है ना ऐसे इधर नहीं आने देते। ऐसे अपने अपनी मकसद भी दादे दी औलाद है, नाने दी, वो ऐसे इकट्ठे रहते हैं जी। यानी अपनी फैमिली पूरी जॉइंट फैमिली सिस्टम का है जी। डेरा जो पूरा बना होता है उसमें सारे आपको आपस में होते हैं। हाँ आपस में होते हैं। यहाँ तो मतलब कीड़े वगैरह भी मुख्तलिफ तरह के होते होंगे और हाँ बस अल्लाह ताला बचाई रखे। अल्लाह ताला का एहसान है, हर गल तो महफूज रहे। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को यही खुले मैदानों में इसी तरह से जो है ना वो खैमों में। अब हम अपने बच्चों का अगर सोचें तो वो तो एक रात यहाँ नहीं गुजारा करेंगे, क्योंकि हम उनको उन चीज़ों के वो आदी बन गए हैं। वो क्या हम एक रात यहाँ नहीं गुजार सकते खालिद भाई। आज तो अल्लाह का शुक्र है, मौसम ठीक है, मुनासिब है। फिर बच्चों के लिए इन्होंने अपने खैमे के अंदर ही झूला भी बनाया हुआ है। बाकी खैमों में भी एक दो में मैं देख रहा था बनाए हुए, कपड़े के भी बांधे हुए, कपड़े का झूला जैसे नहीं होता था, चारपाई से बांधते थे, ऐसे जल्ली कहते हैं उसको पंजाबी में, वो बांधी हुई थी। उसमें बच्चे इतने है कितने बनी? जी वो आगे है, आगे डेरे में जिम्मेदारा ने पुट दिता है। मकसद है भी उत्ते को होर चीज जमीन में ला ली है। सही। ये जड़ा इसके खिंच के इतने सुट देता है। ये साल पसाली मकसद भी बांस फुटते रहते ने, वो काट काट के बेचते रहते। अब उन्होंने नहीं कम नंदा चले, अब उन्होंने पुट के इतने सुट देते। ए देखो मुंडे ने गुट फड़े यार, मुंडे का ये आपस में ना वो भी करते रहते हैं, बीड़ी फड़ते हैं। बीनी यानी गुट फाड़ लिया वो ना ताकतवर होने के लिए। ये बड़ा एक सिस्टम होता था। अल्लाह की रहमत से मैं भी 1900 जो है ना वो 97-98 में जिसकी बीड़ी में पकड़ लेता था ना, और माहिर वो होते थे जो यूं छुड़वाते थे। यानी इसको भी गुड़ छुड़ाना मतलब ये भी एक काम है। बच्चे जो है इस तरह के खेल अरे हमें बीड़ी दी और ये बच्चों के जो खेल होते हैं। बीड़ी फाड़ भाई, बीड़ी फाड़ बिलाल, बीड़ी फाड़। ये देखें जी सर भाई
नाल दूजा भी इंज काबूकार। वाह भाई वाह, हाँ पिछड़ा हो गया भाई, वाह भाई वाह, हैं जी। अभी दूसरा बच्चा पकड़ रहा है ला जी शाबाश माशाल्लाह। यूं भी बच्चों की हौसला अफजाई भी होती है। तो ये यूं बोलेंगे कि एक ताकतवर बनने के लिए या जोर आजमाई के लिए जिस तरह से एक यूं बोले इसको, ये खेल है, ये इसको ट्राई नहीं करना है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि इनकी अपनी साख्त है और इनका तजर्बा भी है ना, तजर्बा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये तो बच्चे तजर्बाकार है। अब बाद बच्चे तो इतने सोल होते हैं कि वो इस तरह अगर किसी ने पकड़ लिया तो शायद 2 दिन उनके वो दर्द ही करते रहे, उनको हम दवाइयाँ लगाते रहे। सही, तो घर पे इसको ट्राई नहीं कीजिएगा। तो बच्चे भी देखिए अपना उन्होंने भी अपने दिल बहलाने के लिए हिस्से का रखा हुआ है माशाल्लाह। अब हमारे बच्चे जिस तरह आजकल जिस तरह ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो मोबाइल दे दें, इनको मेरे ख्याल इसकी परवाह नहीं, इनको जो है ना वो अपने छोटे मोटे खेल और इस तरह का। लेकिन एक बात है कि शायद ये लोग जो है जिस तरह इनकी ट्रैवलिंग बता रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ना तो ये दीनी हवाले से कहीं कोई मुस्तकिल पढ़ सकते होंगे और ना ही जो है दुनियावी उलूम के हवाले से जो है ना वो सीख सकते होंगे। तो ये इनके बच्चों के लिए एक आजमाइश है। बच्चे सबक पढ़ दें, बच्चे जब जाते हैं ना सर्दी में ठिकाना करते हैं, जिससे 2-4 महीने रहना होंगे, उतने बच्चे ऐसे भेज देने अभी कोई माड़ा मोटा सबक सुबक लेके आ जाए। यानी ये बता देते हैं कि जहाँ पर 2-3 महीने रहना हो तो वहाँ पर फिर क्या करते हैं, बच्चों को मस्जिद में भेजते हैं, मदरसे में, तो बच्चे वहाँ से कुरान पाक जो है वो पढ़ लेते हैं। ये एक इनके लिए प्रॉब्लम है जिसको इनको हल करना चाहिए। यानी जब अपनी ये दुनिया की बेहतरी के लिए, जानवरों की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, तो अपने बच्चों की, अपनी औलाद की बेहतरी का उनको इस एतबार से सोचना चाहिए कि इनके अंदर जो है वो एक जिसे कह लें कि ला इल्मी और एक बेशऊरी जो है वो दूर हो, और इनके अंदर बच्चों के अंदर जो है कुछ ना कुछ कुरान कम अज़ कम, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मुसलमान हैं, तो कुरान पाक जो है सब बच्चों को लाजमी पढ़ना चाहिए। और नमाज तो पढ़ते हैं आप लोग, जो नमाज आनी चाहिए, नमाज के हवाले से जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इसका भी आप लोग एहतमाम करें। माशाल्लाह इतने जानवरों की आप देखभाल कर लेते हैं, तो बच्चों के लिए भी भले जहाँ भी जाएं, कोई कारी साहब करीब में कहीं मस्जिद में कारी साहब हों। अच्छा, 8-10 दिन नहीं है। अब 8-10 दिन बता रहे हैं यहाँ पे हैं, लेकिन बाद जगहों पे ज़्यादा दिन भी रुकते हैं, तो सबक दे लेते हैं। हाँ, तो वहाँ मुस्तकिल चले। सर्दियों का सीज़न अमूमन जैसे इनकी बातों से पता चला कि 5-6 महीने 4 महीने एक ही जगह पे गुजारते हैं, क्योंकि खैमे फिर वो जो एक मजबूत किए होते हैं वो उखाड़ना मुश्किल होता है। तो वो सर्दियों का सीज़न है, उसमें कोशिश करके बच्चों को तालीम के हवाले से कि कुछ ना कुछ जो है वो कुरान की और इस तरह की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी तो अब हर जगह है, तो दावत इस्लामी के जो मुबल्लिगीन हैं, कारी साहिबान हैं, उनसे अगर रब्ता किया जाए, हमारे कुछ ऐसे भी कारी साहिबान हैं जो जा के भी पढ़ाते हैं, तो इस तरह का कुछ सिलसिला कर लिया जाए। इनके लिए इनको खुद से एफर्ट करनी पड़ेगी। हाँ जी, खुद एफर्ट करनी पड़ेगी इसके लिए इनको। अल्लाह रखा भाई, जिथे भी डेरा लाओ ना जी तो इस गल का जरूर ख्याल करना है जी कि बच्चे ना जी सबक पढ़न, कुरान पाक पढ़न, इन्होंने कुरान पाक आवे, दीन की समझ भी कोई ना कुछ आवे, क्यों नहीं जी। ये भी भरपूर एक नीयत फरमाओ, ठीक है, कोशिश भी फरमाओ, ठीक। ये तो आम दिनों का है, जैसे मतलब ईद है, कोई ऐसा त्यौहार आ जाता है, खुशी का मौका आता है, तो उसमें आप लोगों का क्या होता है? ईद भी यहीं पे ही करते हैं ऐसे ही? ईद भी इन खेमे में करते हैं और ईद नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह के घर जाते हैं, ईद नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी भी देते हैं। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। आपके पास तो अपने इतने जानवर हैं, कुर्बानी तो माशाअल्लाह। साडा हक बनता देना, जब अल्लाह पाक ने इतना दिया हुआ है तो साडा हक बनता उससे राह में देना है। अच्छा, कुर्बानी करते हैं, ईद की नमाज भी पढ़ने जाते हैं, अपने बच्चों की ईदी भी देते हैं जी? कितनी देते हैं? जिन्नी किसी को गुंजाइश है उन्हें ईद दे देते हैं। वाह भाई वाह। की ना तेरा? बिलाल नाम है जी। नाम माशाल्लाह अच्छे रखे हुए इन्होंने जी, नाम अच्छे माशाल्लाह। अच्छा बिलाल, ये बताओ अभी ईद पे आपको ईदी मिलती है? कि कितनी मिली थी? तेरे अब्बू ने कितने पैसे दिए थे? कितने? 100 का नोट दिया। वाह जी वाह। वादू मतलब ये है, ईदी मिलती है? खालिद भाई ने पूछा, उन्होंने कहा वादू का मतलब है कि बहुत पैसे मिलते हैं माशाल्लाह, और 100 रुपए इनके वाले साहब ने दिए इनको माशाल्लाह। क्या किया था 100 रुपए का? शेख हदीस। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। खालिद भाई एक तो इनके लिए दुआ भी करें, अल्लाह रखा भाई के लिए भी दुआ फरमाए, इनका बहुत अच्छा ज़हन है।
انہوں نے فوراً والیاں ان کی اتار دی ہیں ماشاءاللہ. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਛੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਾ ਟੁਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੈਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ہے, برکت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تے باقی یہ بچی ہے ایک بڑی پیاری سی. ادھر آئے بیٹا, ادھر آؤ, ادھر آئے. کیا نام ہے آپ کا؟ ناصرہ. ناصرہ. ماشاء اللہ, نام بہت اچھے ہیں ان کے. کیا آتا ہے آپ کو؟ سبق سنائیں گی؟ کیا سنائیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا کھا دال جال را زا سین شین صاد وا طا ظا عین لام فا کاف کاف لام میم نون واو ہا ہمزہ یا. ماشاءاللہ. تقریباً 6 سال کی بچی ہے اور ماشاءاللہ سیکھ رہی ہے ابھی پہلی تختی اس میں ماشاءاللہ. اس طرح سارے بچوں کو پڑھائیں, بچیوں کو, بچوں کو, سب کو جو ہے وہ پڑھانا چاہیے. جیسے یہ پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ, صاد ضاد پورا اس نے صحیح کہا ماشاءاللہ. مدرسہ منڈے نو پاؤ 6 مہینے اتنے جناب وہ پڑھے صحیح طرح ٹیک کے تو پھر آپ ہی آ کے اتنے سارے بچوں نو نال پڑھاوے تے نال نظام سارا چلتا رہے. ساڈے جڑے بلوچ بھائی نے نا انہاں نو سمجھائیدا وی ہے. مقصد ہے اس گل دا تھوڑا بہت ہن میں ہی ہاں, مینوں ایک شوق لگا سی بھی میں کہ میرا دل کردا ہے میں جمعہ پڑھا. واہ, جمعہ شریف. میں کہ تانوں جو کچھ نہیں بھی آندا نا مسیتے جاؤ, وضو کرو, سجدہ کرو قاری صاحب پیچھے, ان دی نماز جدوں پڑھاندا ہے او سنو, تانوں او وی پڑھن نالوں زیادہ ثواب ہے. کئی دوست سمجھ جاندے نے, کئی نہیں سمجھدے. یہ رسی جھولے دینے کے لیے میں دیکھ رہا تھا نیچے رسی, کوئی مقصد ہوگا اس کا. ابھی آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ جھولا دینے کے لیے 4 روپے تھوڑی دور بھی ہو تو بندہ بیٹھا جھولا دیتا ہے. صحیح. باقی غمی خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ جو مسلمانوں کا رواج رویہ رواج ہے, اور ساڈا اللہ نہ کرے خدا نکاستہ اتنے کوئی بڑا کو فوت ہو جائے تے ساڈا مقصد قبرستان آگا اکاڑا, جہاں پہ ان کی بیسک رہائش ہوتی ہے, جہاں پہ ان کے اپنے انہوں نے گھر وغیرہ بنائے ہوتے ہیں. فوتگی یہاں پہ ہوئی تو اس کو یہاں سے پھر لیں گے میت کو, اور وہاں جا کے اس کا جو ہے نا جنازہ اور تدفین وغیرہ کے معاملات پھر یہ اسی جگہ پہ کرتے ہیں, چونکہ انہوں نے بیسک رہنا ادھر ہی ہوتا ہے. یہ تو اپنے سارے ختم شریف کا اہتمام کرتے ہیں آپ. ماشاءاللہ, مرحبا. کلاں دا ختم بھی اگا 7 دا ہوندا ہے, وہ بھی دے دے اگا 40 دا بھی, اور ساڈے کول ماشاءاللہ اختیار سارے ہی نے. قرآن خوانی اسی کرانے بچے انہی سالے ثواب بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تے خوشیاں وچ خوشی جو ساڈا مقصد ہے بھی جو رویہ رواج ہے مسلماناں دا شادی دا صحیح, نکاح بھی پڑھاتے, تھوڑے قاری صاحب بھی آتے کہ نکاح پڑھاتے بھی, اچھا قاری صاحب ان کو لین رکھ نکاح پڑھایا, اور جو لنگر وغیرہ دینا ہوئے جو پوج سارے. صحیح. تو کیا بناتے ہیں؟ ویاہ جتے فوتگی خرچہ بہت کرتے ہیں. اچھا. ہاں جی, فوتگی خرچہ کرتے ہیں جی. کیوں بلادری چ نہ اپنا ساڈے جیب والوں نہیں ویندے, اپنے نک والوں ویندے نے. او ہو بھی ساڈا بلادری چ نک نک رہ جائے بس. جی, پاویں اور کچھ رہے نہ رہے, کچھ بھی نہ رہے, کوئی نک رہ جائے. ہاں جی. تے بندہ ہی نہ رہے تے نک نے لے کے کی کرنا؟ جی جی, بھئی یہی تے نک کی کرنا, بندہ ہی نہ رہے نک رہ جائے. اللہ 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 اللہ. مطلب شادی میں کس طرح سے انتظام کرتے ہیں, کیا خرچہ کرتے ہیں؟ ادھر تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کیا خرچہ کرنا ہے, کوئی کچھ بھی مطلب جہیز بھی سامان بھی زیادہ زیادہ کیا دیں گے؟ اس میں خرچہ نہیں کرتے, ایسے خرچہ کرنے ہیں مقصد باہر کیمپ لوا لے دکان تو لیا کے ٹیکے وغیرہ, اور مقصد جن کسی کو گنجائش ہوئے بھی اسی چول دے لئیے جیسے گوشت دے لئیے, بندہ بلال کلفا وغیرہ اورا پورا بوتل وغیرہ سب کچھ دینے. یعنی شادی کے بیٹی نو دینے ہیں, سونا بھی پانے ہیں, اور مقصد ہے بھی آپ میری بیٹی ہے ان میں ہونی ایک وچھی دے دیتی ہے, اللہ تعالیٰ ان زندگی کرے لمبی عمر کرے, جب جوان ہوئے گی ان دے 10 ڈنگر ہوئے, ان دے 50 ہوئے, جہیز بھی ماشاءاللہ بہت دیتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جس طرح خالد بھائی ہمارے ایریا میں یا شہروں میں لوگ جو ہے وہ جہیز میں ٹرک دیتے ہیں سامان کا, اور اس میں فرنیچر دیتے ہیں, اور یہ وہ فریج ہے, اور مطلب اے سی ہے, اور چیزیں اس طرح کی جو ہے بستر ہیں, ٹرنک ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, پیٹیاں. تو یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پہ جانور جہیز میں لیے جاتے ہیں, اور جہیز میں وہ شروع سے جس طرح بتایا انہوں نے, جیسے ہمارے ہاں ہوتی نا جو سمجھدار مائیں, تو بچیاں جیسے تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ان کی تیاری شروع کر دیتی ہیں, ایسا ایسا کچھ لے لیا رکھ لیا, اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں پلاٹ وغیرہ لے کے رکھ لیتے ہیں, یہ فلاں بچے کا ہے, تو یہ لوگ اسی طرح جانور لے کے چھوڑ دیتے ہیں.
کہ جانور جو ہے یہ ایک جانور ہے، یہ جیسے کہ بتا رہے کہ وچھی ہے، یعنی گائے کی بیٹی جو ہے نا، وہ ایک چھوٹی گائے، وہ اس کے لیے انہوں نے چھوڑ دی ہے. اب وہ بڑی ہوگی، اب اس کے اور بچے ہوں گے. اب جب اس نے بڑی ہونا ہے تقریباً سمجھ لیں کہ آج سے 15-20 سال بعد، اب 15-18 سال بعد جب یہ ہوگی 18 سال کی، تب اس ایک بچی کی آگے 10 اور بچے ہو چکے ہوں گے. صحیح. لیکن وہ جو 10 بچے ہیں نا وہ سارے اسی کے ہی ہیں. واہ. اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اس کی سمجھ لو سیوا کر رہے ہیں، پال رہے ہیں، یہ وہ ہیں اسی کے. اب وہ ٹوٹل جو ہے نا وہ اسی کو دے دینا ہے، وہ بیچ کے اس کو پیسے دے دیں یا وہ گائے دے دے ساری اس کو، اور وہ اس کی شادی وغیرہ پہ انہوں نے اس کو خرچ کر دینا ہے. ابھی کیا کر رہے ہیں یہ مال ڈنگر چڈے تو 9-10 کا ٹائم ہو گیا. ابھی ہوں مقصد بھی نہ سارا دن 5 تو 6 بجے تک نہ چرنا ہے. جدو موسم ٹھنڈا آ گیا ادو اسی مال اسی لے گھر نو آنے ہیں جا کے انہوں بن دئی. پانی کتنے لے کے آتے؟ پانی اسی تو نیشنل آتا ہے اپنا سرکاری پانی، وہ بچے نے لے کے آتے مال پلانے نہری پانی. ناشتہ کرنے کے بعد خانہ بدوش اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ جانور سدائے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ کھیتوں میں لگی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچاتے اور شام کو گھر لوٹ آتے ہیں. مگر ایک چرواہا یا 2 چرواہے پھر بھی جانوروں کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ممتاز بھائی بچے نے کیا ہے نظر ہی ہوئی ڈر بھی جاتا ہے کہ بخار نہیں جاتا اینو، یعنی کہ تسی دم کرانے واسطے لے کے آئے ہو؟ ہاں جی، دم کرانے واسطے. زندگی یہ ایک ابھی مخصوص آپ کو لکڑی کا سٹینڈ دکھاتے ہیں. اس پہ عموماً جو ہے یہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے گھروں میں ہوتا تھا، گھڑے رکھے جاتے تھے اس پہ نا، پانی ٹھنڈا پانی رہتا تھا ان میں، تو گھڑے رکھنے کا یہ جو لکڑی کا سٹینڈ ہے یہ بڑا پرانا رواج ہے. بلکہ حدیث پاک میں نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ کائنات کا نکاح مولا کائنات سے فرمایا تو اس وقت جو ہے حضور نے جو جہیز دیا تھا اس جہیز کے اندر جو ہے یہ لکڑی کا سٹینڈ بھی دیا گیا تھا. اور وہ لکڑی کا سٹینڈ جو ہے وہ ام المومنین سیدہ اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے بنوایا تھا، جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے. تو وہ اسی طرح کے سٹینڈ جو ہے وہ ان کے پاس بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر مختلف برتن رکھے ہوئے ہیں. یہاں ایک بات ضمناً اور بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ اس طرح کا جملہ کہتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے. تو جہیز دینا تو سنت ہے، لیکن جہیز کا مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا لڑکی والوں سے کہ فلاں بھی دیں، یہ ظاہری بات ہے جائز نہیں ہے. ہاں، باپ یا مطلب والدین سرپرست اپنی بچی کو، اپنی بہن کو، اپنی مطلب جو ہے وہ جو بھی ان کی بچے ہے جو سرپرست ہیں، جو ان کی چھوٹی بچی جس کا وہ نکاح کر رہے ہیں، تو اس لڑکی کو جو بھی وہ اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بوجھ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو. تو بوجھ نہ لڑکے والوں پہ ڈلے نہ لڑکی والوں پہ ڈلے. تو باقی یہ کہنا کہ جہیز ایک لعنت ہے، مطلقاً اس طرح کا جملہ کہنا یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ لیکن کہنے والوں کی عموماً مراد یہی ہوتی ہے کہ جو جہیز کا مطالبہ یا اوور جہیز ڈیمانڈ جو ہوتی ہے یہی مراد ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اس طرح کا جملہ کہنے سے بچا جائے، کیونکہ جہیز دینا سنت ہے. اگرچہ اس دور کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مختصر جہیز دیا تھا، لیکن جو اس دور کی ضروریات تھی اس کے مطابق تھا. تو اس دور کی ضروریات کے مطابق جو ہے اگر کوئی دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہماری طرف سے کبھی بھی لڑکے والوں کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی کبھی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں چیز دی جائے، یا کبھی تانا نہیں دینا چاہیے لڑکیوں کو کہ تم لے کے کیا آئی ہو، یا تمہارے والدین نے تو تمہیں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا جہیز ہے، کیا زندگی ہے، کیا انتہائی. وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں شادیاں بھی انتہائی کم خرچے میں، اور اسی طرح سے اگر کوئی دیگر فنکشن ہوتے ہیں وہ بھی انتہائی کم خرچے کے اندر ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب سادگی کے ساتھ جو ہے، اور چند یوں کہہ لیں کہ 2-4 کوئی 4 پہیاں ہوتی ہوں گی یا مخصوص یہ چیزیں جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سادگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی موٹر سائیکل دینا ہے تو اپنے داماد کو دینا ہے، ہمیں کیا دینا ہے، یہ بھی مانگنا ہی ہے. جی یاد رکھیں. بہرحال یہ بھی ڈیمانڈ ہی ہے بھی اپنی بیٹی کو ہی دیں گے، اپنے داماد کو ہی موٹر سائیکل کار بھی دیں گے تو اپنے داماد کو ہی دیں گے نا. اس میں بیٹھنا ہے تو ان کی بیٹی نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی، ہمیں تو نہیں چاہیے. گھر میں کبھی وہ تھوڑی بات کر دے اگر کہ ماں جی مطلب اپنی ساس کو وہ کہہ دے، یا گھر میں دیورانی وغیرہ ان کو کچھ کہہ دے کہ یہ فلاں چیز لے کے آ جانی تھی نا، اپنی لے کے آ جاتی تو آج جو ہے نا یوں ہوتا. ہر معاملے میں جو نا اس طرح کا جملوں کا ایک استعمال کرنا کہ جس سے جو تکلیف دہ جملے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ وہ سمجھ لو کہ سامنے عموماً والدین جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ہماری بیٹی بعد میں جا کے جو ہے نا اگلے گھر میں جا کے شرمندہ نہ ان کے سامنے، پھر وہ قرضے پکڑ کے مشکلات جھیل کے کس طرح سے کرتے ہیں. یہ سب معاشرے کے سامنے ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے کام نہ کریں.
इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें जो आप हमसे बेहतर समझते हैं, तो इस तरह के काम ना करें। मांगने वाला मांग ही रहा होता है, चाहे वो नाम कोई भी दे दे, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अल्लाह रहमत फरमाए। आज ये खाना बदोशों की ज़िंदगी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसमें दिखाने के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें ही हैं, जो हम कोशिश भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं। बहरहाल एक बात जो यहाँ सीखने की है वो ये है, हम अपने जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं उनका दुरुस्त तरीके से यूटिलाइजेशन करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और खूबसूरत भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये चारपाई है, तो इसको भी माशाल्लाह इन्होंने ऊपर से ये करके अच्छा बनाया हुआ है माशाल्लाह। यानी ये अगर कलर ना की हुई होती, हाँ जी, ये एक आम सादा सी चारपाई लग रही होती। ऐसी बात है। कलर है तो बिल्कुल जो ना जैसे कह मैचिंग कलर है, ऐसी बात। झूला भी लगाया है तो मैचिंग, वो भी रेड कलर में है, और उनके ये डंडे से लगे बांस है, मैचिंग है। और वो बता रहे थे कि जो चादर हम सर्दी की वजह से लगाते हैं वो भी रेड कलर की है, रेड कलर की है। यानी उन्होंने अपने खेमे और वो सारी चीजें जो है ना वो रेडी की हुई। हाँ जी, वो देखें जो स्टैंड में बता रहा था, वो ट्रंक भी रेड रखा हुआ ना, वो आटे की मिट्टी होगी मेरा ख्याल है जी। ऐसा आप देखें हमारा आटा कहाँ रखा होता है, ये इसके अंदर आटा ही रखा हुआ है, ये आटा ही है इसमें। बर्तन देखें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बिस्तरों वाला, ये बिस्तरों का स्टैंड है, यानी बिस्तर जो रखे हुए हैं वो इसके ऊपर रखे हुए हैं। अभी देखें यहाँ कितना रश कम हो गया कि सारे जानवर जो है अभी इन्होंने चराने के लिए भेज दिए। अल्लाह रखा भाई, ये एक ही चीज है थोड़े इन्हें बिस्तरे रखी देने और कपड़े नवे होते वो भी इतने रख लेते जी। बारिश का की करते, बारिश अंदर का, तो बारिश की वजह तो चौके अंदर ले जाते हैं खेमे ते अंदर बदलने पैंदा, अंदर पानी नहीं पैंदा। नहीं जी, है ना ऐसे है शॉपर दिता है वाला। अच्छा, वाटर प्रूफ की पेन। हाँ, वाटर प्रूफ है गया, इनके नीचे पानी नहीं आता। वाह 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 वाह, ये है खालिद भाई अल्लाह ताला की दी हुई अक्ल। आप देखें, मैं फिर वही बात करूंगा कि जो रिसोर्सेज उसके पास मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करके भी अपने लिए सर्वाइवल का बंदोबस्त बंदा क्या है कर रहा है। या मरहबा, बंदा सर्वाइव कर लेता है, पहाड़ों पर सर्वाइव कर लेता है, रेगिस्तानों में सर्वाइव कर लेता है, ग्लेशियर्स पर सर्वाइव कर लेता है, मुश्किल हालात में सर्वाइव कर लेता है, बशर्ते कि बंदा हिम्मत ना हारे। हिम्मत गई, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से तवक्कुल गया, तो बस फिर बंदा गया। तो हिम्मत में भी रहे। तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, बस चाहिए कि भरोसा करो अल्लाह तबारक व तआला पर जो हय्युन कय्यूम है। सुभान अल्लाह, हय्युन कय्यूम। और यहाँ पे एक ये भी बात हमें जहन में रखनी चाहिए जी कि हमें अपने जहनी तौर पे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अल्लाह न करे कभी कैसे भी हालात आ जाएं जी, तो मैंने उसमें सरवाइव करना है जी, मैंने उसमें गुजारा करना है। कभी मतलब अप डाउन आते रहते हैं ज़िंदगी के अंदर जो है। तो इस तरह जो हमारे अल्लाह रखा भाई हैं, इस तरह के लोग जो देखें, बज़ाहिर हमें लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी, लेकिन ये इसमें बहुत जो है ना वो ईजी है। ये खुद जो है, इनसे पूछा जाए ये कहेंगे कि इसमें कोई मसला नहीं, तकलीफ है इसे तो परेशानी किसी गल दी नहीं है, सानू सुकून है, पंखा तक नहीं है, पंखा तक नहीं, सानू बिल्कुल सुकून है, सेफ है। अच्छा ये बताएं, रात को जानवर वगैरह इनकी हिफाजत कैसे करते हैं आप? चोरी वगैरह होती है? सोना मेरा रब करदा है, बंदे की अख लग भी जाती है। अच्छा, असल हिफाजत तो साडे रब कोल है, साडी भी ते साडे माल दी। वाह 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 जी। वैसे कोई तुसी कोई ना कोई अपना जाके लूटा तो रख रहे हैं भी मैं उठ पिया गेड़ा मार दिता, मेरा भाई उठ पिया गेड़ा मार लिया, राखी साडी भी होंदी पर ज्यादा तौर सोने रब दी छत थल्ले। अल्लाह ने तवक्कुल है जी। जागा नूटा भी है, मतलब ये है जाग रहे हैं, सो रहे हैं, बारी तब्दील कर करके ना, ये भी है पहरा देना, ये भी है, लेकिन असल तवक्कुल किस पर है? अल्लाह पर है। जब भी जानवर महफूज। वैसे कभी डंगर चोरी होया कोई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह साडा आज तक कोई डंगर नहीं चोरी होया। वाह 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 वाह। चोर ने आके जाना कितने? जाना कितने, डंगर ने नहीं जाना। सही हो गया। ये देखें जी, ये गधा गाड़ी है, इस पे सामान वगैरह क्या करते हैं, लेके जाते हैं, लेके आते हैं। रब करीम अल्लाह रखा भाई और दीगर जितने यहाँ आशिकान रसूल मौला, इन सब पर अपनी रहमत फरमा, फजल फरमा, करम फरमा, इनायत फरमा, एहसान फरमा, हम सब की बेहिसाब बख्शिश फरमा, रिज़्क़ में, माल में, जान में बरकत अता फरमा, आफियत राहत सलामती अता फरमा या रब करीम या इलाहुल आलमीन। इल्म दीन हासिल करने की भी तौफीक अता फरमा, अमल करने की सादत नसीब फरमा, दुआओं इल्तिजाओं पे रहमत की निगाह अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। खाना बदोशों की ज़िंदगी और इनका कुछ रहन सहन, ये आपने देखा। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें
اللہ کریم نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھا جائے۔ زندگی 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 جیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی، جیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی۔ ہم خانہ بدوشوں کے ایک اور ڈیرے پر پہنچے۔ تقریباً سملر حالات تھے، ایک جیسی تہذیب تھی، ایک جیسا رہنے کا طریقہ تھا اور ایک جیسا ہی سلیقہ اور رسم و رواج بھی تھے۔ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے خالد بھائی؟ ان خانہ بدوشوں میں ان خانہ بدوشوں یہ مستقل ہیں، یہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے عرصے سے۔ اچھا، اور یہاں قریب میں چونکہ پرانا دریا ہے، جو سینکڑوں سال پرانا ہے۔ اچھا، دریا نہیں، یعنی یہاں باقاعدہ رہا دریا، بڈھا بیاس کہتے ہیں اس کو۔ اور یہاں ایک شہر ہے پورا، یہ اسی دریا کے اندر ہی بنا ہوا ہے، چونیا شہر تحصیل بن چکا ہے اب تو یہ خانہ بدوشوں نے اپنی اب کرینے وغیرہ بنا لی ہیں۔ واہ۔ اور اب یہ یہاں دریا سے چونکہ ریت بہت نکلتی ہے، پورے علاقے میں یہاں سپلائی ہوتی ریت کے، سینکڑوں ہزاروں ٹرالیاں روز کی جاتی ریت کی۔ یہ اب اپنی کرینے وغیرہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان سے بھرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اپنا انہوں نے ذریعہ روزگار بنایا ہوا ہے۔ لائف سٹائل انہوں نے وہی رکھا ہوا ہے۔ لائف سٹائل وہی ہے، انہوں نے اپنے اونٹ بھی پالے ہوئے ہیں، صحیح، اور بھی کافی جانور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور لیکن لائف سٹائل ان کا سیم وہی ہے۔ جیسے پیچھے والوں کا تھا۔ ہاں جی، السلام علیکم، کی حال؟ خیر، کی نام ہے تھوڑا؟ ناصر جی، ناصر ناصر بلوچ۔ ناصر بلوچ۔ خدمت تو بس دعا فرماؤ۔ آج چین پائی نا سر؟ ہاں جی، یہ بندیاں نوں تو نہیں پانی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لاؤ انہوں، اللہ کا نام ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، ہاں کڑا بھی لا لو۔ یہ بھی لا اے نہ ہن ڈنگا ہو جائے گا تے ابو آ جائیں پر یہ بھی انگوٹھی بھی مری بھی لا لو، یہ بھی لا اے بھی لا دو، اے پائی رکھو۔ ٹھیک ہو ٹھیک، چاندی دینے تو لا دیں گے شام کو، آ جاندے لا دیں سخت ہے لینے۔ اینو بھی لا دو۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور واسطے رہو، آباد رہو، ماشاء اللہ۔ ساری کی خدمت ہے۔ یہ دیکھیں یہ ان کی سارت منڈی ہے ان کی، کیا نام ہے آپ کا؟ ناصر جی، ناصر ناصر بھائی، دل خوش ہو گیا آپ کو مل کے، ماشاء اللہ۔ آپ نے جیسے جیسے کہا واسطے انہوں نے بات مان لیا۔ اللہ اللہ برکت دے، ان کی مہربانی ہے جی۔ اب وہ انگوٹھی کا بھی کہہ رہے ہیں کہ اتار دوں گا، لیکن وہ تھوڑی ابھی اس کو پھنسی ہوئی ہے، مشکل ہے، اس کا بھی اتارنا، اس کا بھی صاحب آتے ہیں تو پھر اتاریں گے۔ کاٹ کے اتاریں گے اس کو۔ چلیں، اللہ رحمت فرمائے۔ میں یہاں عرض کروں کہ خالد بھائی، قرآن کہتا ہے نا، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ مہاراج جی یہ دیکھیں جی، یہ کچن کا ماحول ہے اور یہ یہاں برتن، کھانا پینا، چائے سب انجی ہے۔ یہ گھر ہے ان کا جی۔ ہاں جی، تھوڑا بھی رکھا ہوا ہے ساتھ میں۔ اور ناصر بھائی آئیں ذرا، بیٹھے ادھر 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 آئیں۔ ارے ادھر تو آئیں، ارے آئیں تو، ارے بیٹھے۔ اچھا، یہ بھی مشرقی معاشرے میں ہاں جی، یہ ایک ہے کہ بڑوں کو تھوڑا سا عزت دی جاتی ہے، ابھی تک یہ ہے، اللہ کرے باقی رہے، کہ چارپائی پہ بیٹھنے میں بھی جو ہے نا وہ پانتی والی سائڈ پہ عموماً جو ہے جو اپنے آپ کو تھوڑا کم درجہ سمجھتا ہے وہ بیٹھتا ہے، اور بڑوں کو جو ہے والد ہیں، بڑے ہیں، ان کو عموماً سرہانے والی سائڈ پہ بٹھایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عزت دینے کا انداز ہے ان کا۔ خالد بھائی ٹریڈیشن تقریباً سیم ہے جیسے پہلے تھا؟ جی جی، ایسا ہی سب کی زندگی کا سمجھ لو ان کا انداز ایک ہی ہے۔ صحیح۔ اور مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو سمجھ لو کہ یہ کوئی اکا دکا لوگ نہیں ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تھلے کی رکھ دو جی، چھوٹے بچے بکریوں کے، بھیڑ کے، چھوٹا بچہ دیکھیں وہ جیسے بیٹھا ہوا ہے، بالکل چھوٹا بچہ ابھی۔ ہاں جی ہاں جی۔ تو اب دن میں تو یہ جاگ رہے ہیں، تو رات میں اللہ نہ کرے کوئی کتا آ کے ان کو کھا جاتا ہے، بھیڑیے ہیں اس طرح کے، کیونکہ کھلے میدان میں تو بیٹھے ہیں، تو اس لیے چھوٹی جو ہے ان کو اس میں، اور بڑی بھیڑوں کے لیے انہوں نے یہ ان کا باڑا بنایا ہوا جال سے۔ اچھا، یہ والا جال کے ساتھ جی، حفاظت بھی ہو جائے گی۔ صاحب اپنے نبی پاک دا فرمان ہے نا کہ سادگی میں رہنا بہتر ہوتا ہے، اور کوٹھی ہمارے بھی ہیں نا، اسی پیچھے رہتے بھی ہیں پر دل نہیں لگتا، یہ ماحول بڑا سونا لگتا ہے کھلا۔ بندے کے اوپر ہے جیسے وہ سیٹل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ آپ بتا رہے تھے یہاں کوٹ میں بھی ہیں؟ ہاں جی، آؤ۔ کدھر ہے؟
آؤ ہاں جی کوڑ تمہ خالد سامنے ہے حنزل چلے آئے ذرا. یہ سلمان بھائی ابھی شکل سے ایسا لگے تربوز ہوتے ہیں. ہاں جی یہ ہے حنزل کوڑ تمہ یعنی اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اس کو کوڑ تمہ اس لیے کہتے ہیں. کوڑ مطلب کڑوا. ہاں جی پیر کے نیچے آ جائے سونا منہ کڑوا ہو جاتا ہے, ایسا ہے کچھ نہیں ہوتا. ناصر بھائی یہ بتائیں یہ اتنے نیچے نیچے کیوں ہیں؟ جب بارش آتی ہے نا جی صاحب وہ تو یہ آواز سے ڈگ جاتے ہیں. اچھا تا کلو نیچے تھوڑا نیوا رکھے. صحیح ورنہ یہ اوپر بھی ہو جاتا ہے. جتنا اونچا ہوئے گا اتنا ڈگنا زیادہ ہونے واسطے مطلب کسی دل کر دے اتنے کر لے. صحیح تھلے کرنا تھلے کرے اتنے کرنا. یعنی بارش واسطے جی میں موسم میں صحیح ترپال بہت موٹی لکڑا والا سٹینڈ کتوں لگ رہی. یہ صاحب جو توت نہیں ہوتا یہ ان بنتا ہے آپ مول لے باہر ویک کے تے مول لے لیا 2000 یہ 3000 لیا تے آپ تو بنا کے رنگ لائے تھے. یہ جو مشہور ہوتا ہے نا چاٹی کی لسی, ہاں جی وہ جو چاٹی کے اندر نا اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو ایسے ایسے کھینچتے ہیں. یہ مدھانی ہے نا جی, اس کو چاٹی کے اوپر یہ ڈھکن اوپر آ جاتا ہے ڈھکن اور پھر اس کو کھینچتے ہیں, اس سے یہ ہلتی ہے. بچپن میں ہمارے گھر بھینس ہوتی تھی تو ہماری کوئی بہن نہیں تھی, چھوٹی تھی سب سے, یعنی وہ ہم بڑے تھے تو میں گھر کے یعنی یہ والا میں بڑا عرصہ سمجھ لو کئی سال میں کرتا رہا. اچھا میری والدہ دودھ ہوتی تھی. اچھا تو وہ دودھ جب دہی وغیرہ جما کے رکھ دیتے تھے صبح جو ہے نا لسی بناتے تھے تو میں خود بناتا تھا. یہ واہ 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 مکھن نکالتے تھے یعنی مکھن نکالتے تھے. آپ کے مسلس وغیرہ بھی صحیح بن گئے ہوتے ہیں اس سے تو پھر بندے کی ورزش بھی اچھی خاصی ورزش ہوتی ہے, ٹائم لگتا ہے. ہاں جی وقت لگتا ہے. اور صبح فجر سے پہلے فجر کے بعد رسی لینے والے آ جاتے تھے تو فجر سے پہلے یہ کرتے تھے. واہ واہ گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی تقریباً رواج ہے, لوگ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں. صحیح اتنے بھی لسی کوئی بندہ آوے تو چھڑ دے آپس جی نہیں سارے نا صاحب دے دے کیڑا بھی آ جائے دے دے. ویسے مجموعی طور پہ گاؤں دیہاتوں میں اب یہ رواج تقریباً ختم ہو گیا ہے. اب دودھ لوگ بیچ دیتے ہیں, اتنا لسی دہی کا نہیں ہوتا, لیکن ان کے پاس شاید ابھی ہو یا بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہے. کبھی کبھار لسی بناتے ہیں, عموماً دودھ سارا بیچ دیتے ہیں. گھر کے جو استعمال کا تھوڑا بہت ہوتا ہے وہی رکھتے ہیں. یعنی وہ جو ایک ہوتا تھا نا کہ فری میں کوئی چیز دے دینا لسی یہ وہ, اب وہ بہت کم ہو گیا ہے, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا تھوڑی کو خدمت نہیں جزاک اللہ خیر, بڑی مہربانی. آئے والی بھی لانی تے اے کڑا بھی لا دینا. ٹھیک, اللہ بیڑا پار لائے. انسان جس بھی حال میں رہے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا رہے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنی نعمتوں کا بھی جائزہ لیں, اللہ کریم کی عطاؤں پر غور فرمائیں, اور جو پروگرام میں آپ نے دیکھا اس پر بھی غور فرمائیں, اللہ تعالی کا شکر ادا فرمائیں. یا اللہ تیرا شکر ہے. جیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی, اسباق ہر دن نئے لائے زندگی. اس کے بعد ہم کہاں روانہ ہوئے, اس کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے. زندگی 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 جیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی, اسباق ہر دن